بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ امت محمد کو عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ موجود ہیں. جب آپ چلے گئے تو اب ہمارے پاس ایک امان ہے، وہ استغفار کرنے کا. تو بھائیو استغفار کیجئے، استغفار کثرت کے ساتھ کیجئے. آئیے میں اس سلسلے میں کچھ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا بہت آسان ہے، آپ اس کو روزانہ صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، اگر کوئی شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی چیز، کوئی بلا، آفت اس کو نہیں پہنچ سکتی. ومن قالها حين يصبح، اور جو صبح کہہ دے 3 مرتبہ لم تصبه فجأة بلاء، یہ جو اچانک بلائیں آ جاتی ہیں اس کو نہیں پہنچ سکتی یہاں تک کہ شام ہو جائے. صبح پڑھ لیں، شام تک بچے رہیں گے، شام کو پڑھ لیں، صبح تک بچے رہیں گے. اس کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے ترمذی کے لم یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. اور صححہ البانی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اس دعا کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پیارے بھائیو، دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں. اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، چلے گئے تھے، اور وہاں سے یہ دعا کی تھی، اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کو پکارا. یاد رکھیے اس دنیا میں جو بھی بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں شرک کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، اور توحید اور توبہ کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ کی توحید کو اپنا لیجئے تو وہ بلا اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہ اتنی بڑی مصیبت تھی، ایک ایسا جیل جہاں سے کوئی زندہ نہیں بچ کے آیا، لیکن اس انہونی کو ہونی کر دیا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے کہ انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایک توحید کا اقرار کیا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا. سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی بستی والوں کو چھوڑ کر نکل پڑا وہاں سے. یہ جب دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کو نجات دی اس غم سے، اس پریشانی سے. اور اسی طرح مومنین کو بھی نجات دیتے ہیں جو بھی اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوت ذنونی، مچھلی والے کی دعا، جب انہوں نے اللہ کو پکارا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہا لم يدع بها رجل، آپ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس کے ذریعے دعا کرے گا، پکارتا ہے اللہ کو، قط کبھی بھی، الا استجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ نبی کا فرمان، سچا فرمان. تو بھائیو اس دعا کو لازم پکڑ لیجئے، کثرت سے اس میں توحید بھی ہے اور اپنے گناہ کا اقرار بھی ہے. اسی طرح بھائیو تیسری دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ
آپ کثرت سے یہ دعا پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ تعوذوا باللہ، تم پناہ پکڑو، یعنی یہ کہو اعوذ باللہ یا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، بلا ایسی بلا جو تکلیف پہنچائے، یا اللہ اس سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، ودرک الشقاء، اور ایسی چیز جو شقاوت کی طرف پہنچا دے اس سے بھی تیری شقاوت، بدبختی، وسوء القضاء، اور برے فیصلے سے اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں، وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کی خوشی سے کہ دشمن ایسے میرے حالات پیدا ہو جائیں کہ دشمن مجھ پہ خوش ہوں، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی آپ کہا کریں، یہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح بھائیوں، جب آپ گھر سے نکلیں، جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے جو الفاظ میں نے آپ کو سنائے، تو اس وقت اس کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں ہدی تھا، تو ہدایت دیا گیا، وہ کفی تھا، تو کافی کر دیا گیا، یعنی اللہ تیرے لیے کافی، وقی تھا، اور تو بچا لیا گیا، فتنحى له الشیطان، شیطان اس سے ہٹ جاتا اس کے راستے سے، فیقول له شیطان آخر، تو ایک دوسرا شیطان کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، تو کیسے اس شخص کو گمراہ کر سکتا ہے کہ جس کو ہدایت دی گئی اور جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور اس کو بچا لیا گیا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بھائیو، ایک اور دعا ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو نہیں چھوڑتے تھے، جب صبح کرتے تھے اور جب شام کرتے تھے۔ بہت پیاری دعا ہے، امید ہے مجھے کہ آپ انشاءاللہ سن کے یاد کر لیں گے۔ میں ذرا آرام آرام سے پڑھتا ہوں، یہ دعا صبح شام کے اذکار میں بھی ہے اور یہاں بھی سن لیجئے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیائی واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، یا ایسے پڑھ لیں وعامر روعاتی وآمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ پڑھتے تھے، اے اللہ، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اللہ سے، العافیت، عافیت کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انی اسألک العفو والعافیت، دو مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر کہا، اے اللہ، میں تجھ سے، عفو کہتے ہیں درگزر یعنی معافی کو، اے اللہ، میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم انک عفو تحب، اللہم انک عفو تحب العفو، تو وہی عفو ہے، اللہم انی اسألک العفو، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، والعافیت، عافیت کا طلبگار ہوں، فی دینی، اپنے دین میں عافیت دے مجھے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو معاف بھی کر دے، وہ دنیائی، اور میرے دنیا میں بھی مجھے عافیت عطا فرما، وہ اہلی، اللہ اکبر، میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے عافیت دے، میرے مال میں مجھے عافیت دے، یعنی حفاظت فرما، عافیت دے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ جو میرے عیب کی چیزیں ہیں، میرے پردے والی چیزیں ہیں، یا اللہ اس کو پردہ دے دے، کوئی میری کمزوریاں ہیں، اور میری گھبراہٹ میں مجھے امن دے، روعاتی و آمر روعاتی،
میری گھبراہٹ میں مجھے امن عطا فرما. اللہم احفظنی، آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں، اے اللہ میری حفاظت فرما، من بین یدی، میرے آگے سے کوئی بلا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت میرے آگے سے بھی نہ آئے، ومن خلفی، میرے پیچھے سے بھی نہ آئے، وعن یمینی، میرے دائنی طرف سے سیدھے ہاتھ سے بھی نہ آئے، وعن شمالی، میرے الٹے ہاتھ کی طرف سے بھی نہ آئے، ومن فوقی، میرے اوپر سے بھی نہ آئے. کوئی بلا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کہاں سے کورونا آئے گا؟ آپ یہ دعا پڑھ لیں، چاروں طرف سے، اوپر سے بھی. اور آگے فرما وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ، ان اغتال من تحتی، کہ میں کوئی تکلیف دیا جاؤں یا مصیبت پہنچایا جاؤں یا ہلاک کیا جاؤں نیچے سے، اپنے نیچے سے. اغتال من تحتی. اور پیارے بھائیو، اسی طرح آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، یہ پہلے بھی ایک جمعے کے خطبے میں نے بتایا تھا، آپ یہ پڑھ لیں، صبح شام میں تو 3 ہے، اور کہیں آپ گئے ہیں تو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور صبح شام میں وہ 3 مرتبہ ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا جائے. اور بھائیو، ایک کام اس طرح یہ بھی کیجئے کہ رات کو جب آپ سونے لگیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے غط الاناء. بہت ساری عورتیں اور بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو رات کے ٹائم. غط الاناء واوک السقاء، جو مشکیزہ ہے اس کے منہ کو باندھ دو. فإن فی السنة لیلة، سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے، ینزل فیہا وبا اترتی ہے اللہ کی طرف سے، آسمان سے آزمائش، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اس بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے ان کے برتنوں میں چلی جاتی ہے. لا یمر باناء لیس علیہ غطاء، کسی ایسے برتن کے پاس سے وہ گزرتے ہیں جس کے اوپر ڈھکنا نہیں ہوتا یا اس کا منہ بند نہیں ہوتا، او سقاء لیس علیہ وقاء، ڈانٹ نہیں ہو یا اس کو آپ نے بند نہیں کیا ہوا ہے، الا نزل فیہ من ذلک الوباء، ان وباؤں میں سے وہاں بھی وہ چیز پہنچ جاتی ہے. تو اپنے گھروں میں، آپ کے یہاں چھت ہے، کچھ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا آپ ویسے ہی کیجئے. اسی طرح بھائیو، ایک دعا اور بھی بتائی تھی، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ پکڑتا ہوں برس کی بیماری سے، والجنونی، اور پاگل پن کی بیماری سے، والجذامی، اور جذام کی بیماری سے، ومن سیء الاسقام، اور ہر قسم کی جتنی بھی بری بیماریاں ہیں اللہ ان سے تیری پناہ پکڑتا ہوں. یہ دعا بھی آپ پھر سن لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من البرص. ہم اردو میں برس بولتے ہیں لیکن اصل میں برس ہے، را کے اوپر فتح ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، پاگل پن، والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس چیز سے کہ جو نعمت میرے پاس ہے اس کے زائل ہونے سے. تو بہت اچھی دعا ہے، یاد کر لیجئے اس کو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، عافیت چلی جائے اس سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں. وفجاءۃ نقمتک، تیرے عذاب، اچانک عذاب سے، اس سے بھی پناہ پکڑتا ہوں. وجمیع سخطک، اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ پکڑتا ہوں. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ پریشان ہوتے، کوئی مشکل آتی تو آپ یہ دعا کہتے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے. میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ دعا یہ ہے جس کو دعائے کرب بھی بولتے ہیں، دعائے کرب کے نام سے دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ اکبر، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کے عرش کا ذکر ہے، یہ دعائے کرب ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، کہ اللہ کوئی الہ نہیں، اللہ عظیم الحلیم، کوئی الہ نہیں مگر رب عرش العظیم کا، کوئی الہ نہیں مگر رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور عرش کریم کا۔ اتنی بڑی مخلوقات جس کا وہ رب ہے، جب آپ اس سے مدد مانگیں گے اس کی توحید کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے موحدین بندے کی مدد کرے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔